اعمالهم حسنات اسی انہاں دے اعمال اسی طرح انہاں نوں حسنت بنا کے سامنے پیش کران گے کہ دنیا دے اندر تانوں دسیا جاندا رہیا اودوں نہیں تسی مننے اس واسطے میں وہ جملے پڑھ دیتے حشر دے دہاڑے ہے تو اپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظر ہی نہیں آؤنا تے دربان جنت نے بوہا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا حشر دے دہاڑے ہے تو اپنے ستاؤنا کتنا سخت دن ہوئے گا حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں 50,000 سال کا دن ایک دن ہوئے گا جدی لمبائی جدی مقدار 50,000 سال ہوئے گی آج اگر دنیا دے اندر 100 سال دی زندگی مل جائے اس 50,000 سال دے مقابلے دے اندر 1.5 منٹ نہیں بڑھتا میرا ویر 1.5 منٹ بھی نہیں بڑھتا اس حساب والے دن دے مقابلے دے اندر اتنا سخت دن ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت دن اتنا سخت ہوئے گا کسی نو قدم اٹھان دی اجازت نہیں ہوئے گی جب تک کہ اللہ دے 50 سوالہ دا جواب نہیں دے لے گا میرا ویر دنیا دے اندر بندہ پھاس جاندہ ہے چھوٹ بھی جاندہ ہے اتھے پھاس گیا بندہ اگر معافی نہ ملی تے ہمیشہ واسطے برباد ہو جائے گا یہ طالب علم اس واسطے دعوت فکر دیر واسطے آئے حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم دی حدیث ہے کی بیان کرتے ہیں اندنے فواللہ ما ادری اللہ دی قسم میں نہیں جانتا کل قیامت دن میرے محبوب نے فرمایا سورج میل برابر آ چکا ہوئے گا اللہ اکبر اندنے اللہ دی قسم میں نہیں جانتا اس میل تو کیڑا میل مراد ہے عربی زبان دے اندر سرما پان والی سلائی بھی میل کیا جاتا ہے زمین دی مسافت بھی میل کیا جاتا ہے سورج اتنا قریب آ چکا ہوئے گا لوگ اپنے اپنے گناہوں دی وجہ تو پسینیاں دے اندر شرابوں ہوں گے کئیاں دے ٹخنیاں تک پسینہ کئیاں دے گھٹنیاں تک پسینہ کئیاں دے کمر لگ تک پسینہ کئیاں دے کندیاں تک پسینہ میرے محبوب نے فرمایا صحیح مسلم دی اس حدیث دے اندر آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہاں دے کرنا آپ ناک دے اندر پسینہ داخل ہو رہا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ ایسے کڑے وقت دے اندر ایسے مشکل وقت دے اندر اللہ اکبر اگر کام آنے ایک کو ہستی نے کام آنے ایک کو ذات نے کام آنے اللہ اکبر اللہ وہ ہستی کے لیے جیدے بارے کیا جاندے اللہ اکبر جتے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے تے یونس تے یحییٰ لکن سارے بولے ہر نبی ہوتے ایک بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا اس واسطے کہنے محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا بات دور نکل گئی آئیے میرے ویر جدو قبر دے اندر یہ کچھ سارے سوالان دے جواب پوچھ لیندے نے اللہ اکبر تینوں کیوں پتہ لگیا اللہ اکبر تینوں کیوں علم ہویا رب اللہ دین اسلام ہے اور تہاڈے رہبر و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کہندا میں قرآن پڑھے پتہ چلے قبر دے سوالان دے جواب آسانی نال وہی بندہ دے سکدا ہے جڑا رب دا قرآن پڑھدا ہے خوش نصیب ہو جنہاں دے کول ترجمے دی کلاس لگدی ہے ترجمہ پڑھایا جاندہ ہے ایتا پڑھائیاں جاندیاں نے خوش نصیب اللہ دی قسم ہے بڑیاں جیاں مسجد ایسیاں بڑے بڑے مدارس ایسے بڑی بڑیاں مسجد ایسیاں مسجداں دے اندر نمازی بے شمار نے لیکن یہ والی سہولت موجود نہیں ہے ترجمہ کلاس پڑھتے ہو خوش نصیب ہو میں دعا کو ہاں تواڈے واسطے حضرت محترم قاری صاحب واسطے اللہ انہاں بھی استقامت عطا فرمائے اور تہانوں بھی استقامت عطا فرمائے ایک ہی بیان کر رہے ہیں کہ میت کی
اللہ دا نیک بندہ کی فرشتیاں نو جواب دے اندر کہہ رہے ہیں آندا ہے کہ میں قبر دے سوالات دے جواب اس وجہ تو آئے نے رات کتاب اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھے ہیں میں او دے تے ایمان لے آیا میں انہوں اللہ دا کلام سمجھے سچا کلام سمجھے تائیں تے میں جواب دیتے نے اللہ اکبر اللہ ایک حدیث دے اندر آندے اللہ دے فرشتے اللہ دے حکم دے نال ادھو اللہ اکبر جہنم دا وزٹ کرواندے نے نظارہ کرواندے نے جہنم دا اللہ اکبر منظری دی قبر دے اندر انہوں دکھایا جاتا ہے اللہ اکبر اے ویکھ کے بڑا ڈر جاتا ہے نیک بندے نو قبر دے اندر جہنم دے منظر دکھائے جاندے نے مناظر دکھائے جاندے نے اے منظر نو ویکھ کر کے اے نیک بندہ بڑا ڈردا ہے فرشتے تسلیاں دیندے نے اللہ والے پریشان نہ ہو اللہ نے اس بری جگہ تو تینوں بچا لیا ہے پھر جنت دکھائی جاندی ہے جدو جنت دے اندر انہوں دا محل دکھایا جاتا ہے جنت دیاں نعمتاں دکھائیاں جاندیاں نے انہوں کیا بھی جاتا ہے اے تیرا ٹھکانہ ہے اللہ اکبر اللہ اے اس وقت کہتے ہیں مینوں واپس جانتے ہو میں اپنے پچھلے نو دستے ہاں اللہ نے میرے نال بڑا اچھا معاملہ کیتا ہے فرشتے کہتے ہیں واپسی نہیں جا سکتے اللہ دا قانون ہے جو قبر دے اندر پہنچ گیا واپس جا سکتا واپس نہیں جا سکتا اور اس طرح کرنا مکھانا متل روز سو جا ان تیرا پروردگار تیروں جگائے گا وہی تیری میزبانی فرمائے گا تیری مہمان نوازی کرنے واسطے خود نزول من غفور الرحیم اللہ اکبر اللہ مہربان تیری میزبانی کرے گا اور جنت کے اندر اس واسطے کی سہولتاں کی نعمتاں ہوندیاں نے مختلف حدیث دے الفاظ نے اللہ اکبر فرشتیاں نو اللہ دی طرف حکم کیتا جاتا ہے والبسوہ من الجنہ جنت دے وچوں لباس لے آ کر کے اینو پہنا دیتا جائے وافرشوا لہ من الجنہ ادا بستر جڑا ہے نا وہ جنت چوں لے آ کر کے بچھا دیتا جائے وفتحوا لہ بابا من الجنہ اللہ اکبر جنت دے دروازے دے وچوں ایک کھڑکی دی قبر دی طرف کھول دیتی جائے ایک حدیث دے اندر ہے مدغا ساری ایدی قبر کو اللہ اکبر 70 ہاتھ تک وسیع کر دیتا جاتا ہے ایک حدیث دے اندر ہے جتوں تک ایدی نگاہ جاتی ہے اتوں تک ایدی قبر کو کچھادہ کر دیتا جاتا ہے میرے محبوب نے فرمایا ایک نیک انسان اللہ اکبر بڑا خوبصورت ایدے کول قبر دے اندر آ جاتا ہے اے پوچھدا میاں تو کون ہے کیا لگیا دنیا دے اندر بڑی ہی عبادت کرتا رہے نماز پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے زکات ادا کرتا رہے میں تیرا نیک عملاں انہاں سارے نیک عملاں دا مجموعہ اللہ نے خوبصورت شکل دے اندر بنا کر کے مینوں تیری رفاقت واسطے بھیج دیتا ہے اور تو سو جا قبر دے اندر کہ خوبصورت چہرے والا اللہ اکبر نیک نامہ اعمال ایدی قبر دے اندر ہوندا ہے اور اینو کہندا ہے سو جا تو پریشان نہیں ہے دنیا دے اندر بھی میں تیرا احتساب کرتا رہا تیرے نال رہا قبر دے اندر بھی میں تیرے نال ہاں جدو تینوں قبر چوں نکال لیا جائے گا قبر تو نکال کے اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا جائے گا میں تیرا نیک عمل تیرے نال ہی چل کر کے جاواں گا یہ ہے خوش نصیب بندہ یہ ہے نیک بندہ یہ ہے اللہ اور اس کے حکماں دے مطابق زندگی بسر کرنے والا بندہ آئیے ہم دوسرا جائزہ بھی لیجئے یہ تے نیک بندہ سی یہ تے اللہ کا فرما بردار بندہ سی یہ تے اللہ دے حکماں دے مطابق 5 نمازاں فرض پڑھنے والا سی یہ تے روزے جو فرض سن انہاں نو فرضی روزیاں نو مکمل اللہ کو پر اہتمام نہ رکھنے والا سی یہ تے اپنی زکات دے اندر بھی کمی نہیں سی کرتا ذمہ دار بندے ہو یہ تے اپنے عشر دے اندر بھی کبھی کمی نہیں سی کرتا اللہ نے استطاعت دی تھی اللہ دے گھر دی زیارتاں بھی کیتیاں اللہ اکبر اے وہ نیک بندہ ہے اے دے نال کتنا معاملہ پیش آیا ہے اور دعا کر جس طرح یہ دے نال معاملہ پیش ہویا ہے جو معاملہ یہ دے نال درپیش ہے اللہ سادے نال بھی ایسا ہی معاملہ آمین قبر دے اندر سادے نال بھی یہی طریقہ یہی اللہ پاک ایسا ہی معاملہ پیش فرما دے تے یقین جانیے اے دنیا دی سختیاں جڑی اسی پریشان ہو جاندے ہیں نا کئی باری مولوی بھی پریشان ہو جاتے ہیں کسی مقتدی دی کڑوی سیری گل تو کئی باری اللہ جانتا اتنا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ یار کتنے پھس گئے یہ ساری گل ہی نہیں میرے پیارے محبوب بھی جدوں لوگ ستاندے تے پریشان ہو جاتے پھر عرشاں والا رب آسماناں تو فرمایا کرتا سی فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم اے میرے محبوب پریشان نہ ہو دل برداشتہ نہ ہو پریشان نہ ہو دل بڑا کرو لیکن
آج دے مولویاں دے اندر اسی بھی دین پہنچا رہے ہیں، میرے محبوب نے بھی سارا دین پہنچایا، انہوں نے تسلیاں دین والی خود اللہ دی ذات سی۔ اللہ سانو کئی چلو انج دے لتاں کھچن والے ہوندے نے تے کئی انج دے مقتدی بھی دے دے کہ جڑے تسلی دین والے بھی ہونے چاہیے۔ اللہ ساری ساری مسجداں دے وچ انج دا معاملہ بھی فرمائے کہ جتھے کوئی دو چار تبون والے نے کوئی ایک ادھا ہاتھ رکھنے والا بھی ہے کہ جو پریشان نہ ہو وہ دے نال کی ہوندا حوصلہ بڑھتا ہے، بندہ دین دا کام آسانی نال کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سانو سارے نو استقامت عطا فرمائے، ہمیشہ زندہ رکھے جب تک اللہ اپنے دین سے زندہ رکھے، اور موت دا وقت آئے کہ اسی اللہ دے دین دی تبلیغ کر دیا ہویا، اللہ دے دین تے عمل کر دیا ہویا ہی، اور آخری وقت تے ساری زبان تے جملہ جاری ہوئے اور اللہ دی طرف حکم آ جائے جیدے بارے اللہ دا عدل فیصلہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اذا اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جس کے اندر کوئی ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی، جدو وقت آئے کہ ساری زبان تو یہ جملہ ہوئے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ تو میرے تے راضی ہو جا، اللہ میں اس چیز دی گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ساری زبان تو اللہ کلمہ شہادت جاری فرما۔ دعا فرماؤ اللہ مردیاں وقت سانو کلمہ شہادت نصیب۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جڑا دنیا تو جا رہا ہوئے وہ دی زبان تو اگر ایک کلمہ جاری ہو گیا نا اللہ پاک وہ دی دنیا دے سارے گناہاں معاف فرما۔ وہ بندہ جنتی ہے آخری وقت، یہ کتنا سخت وقت ہوتا ہے، موت دا وقت کتنا کڑا وقت ہوتا ہے۔ میں ہوں دو تین چیزاں بے کر سب ٹائم دینا کتنا ہے، ساری رات میرے پانی بھی پلاؤ۔ میں ہوں وہ گل آئی جو بھی بیان کرا، حضرت سعد بن عاص رضی اللہ، یہ فاتح مصر نے، مصر دا علاقہ انہوں نے فتح کیا۔ یہ پتہ کی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں میں انہوں لوگاں تے بڑا تعجب ہے جنہیں موت دے وقت، موت جس وقت قریب آ چکا ٹھنڈا تے کون نے؟ سعد بن عاص رضی اللہ کی بیان کرتے ہیں، فاتح مصر بیان کرتے ہیں میں انہوں لوگاں نے بڑا تعجب ہے، بڑا حیرت زدہ ہونا کہ جدو انہوں نے کول موت دی، موت دا وقت قریب آ جاتا ہے، موت دیا کھڑیاں انہوں نے بالکل قریب ہوتی ہیں، جان نکلنے والی ہوتی ہے، لیکن اپنے ہوش و حواس کے اندر ہوتے ہیں۔ جدو انہوں کو پوچھا جاتا ہے کہ کی بیت رہی ہے لیکن وہ کفیت بیان نہیں کر دے، انہوں بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں دے موت دا وقت حضرت سعد بن عاص دی اپنی موت دا وقت قریب آیا، موجود کول نے میرے پیغمبر دے چچا دے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ گل یاد کرائی، کہنے لگے حضرت سعد بن عاص تسی کیا کر دے سو؟ میرے انہاں لوگاں تے تعجب ہوندا ہے جنہاں دے موت دے وقت بھی انہاں دے ہوش و حواس قائم ہوندے نے لیکن موت دی کیفیت بیان نہیں کردے، کی بیت رہی ہے جسم تے کی گزر رہی ہے۔ اج تہاڈے تے وقت آیا ہے تسی دسو تہاڈے ہوش حواس تے قائم نے لیکن دسو کی بیت رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے کہندے نے عبداللہ بیٹا کی پوچھنے انج لگ گئے جی میں آسمان ٹوٹ کر کے زمین تے آ گیا ہے، انج لگ گئے اللہ اکبر اللہ جی میں ایک بڑے پہاڑ دا بوجھ میرے سینے تے آ گیا ہے، مینوں انج لگ گئے میری سانس نو سوئی دے نکے دے اندر گزاریا جا رہا ہے، میری ایک کفیت و حالت ہو گئی ہے، مینوں انج لگ گئے میرے جسم دے وچوں جان نو کھچیا جا رہا ہے، اس طرح کہ میرے جسم دے اوپر پوری دی پورے روئے زمین دا بوجھ آ چکا ہے، اس زمین دے بوجھ دے اندر دبے ہوئے میرے اس جسم دے وچوں روح نو کھچیا جا رہا ہے، ایک کفیت موت دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کرتے سن لوگوں
موت دا جو وقت ہوندا ہے موت دے جو لمحات ہوندے نے اے سب تو زیادہ خطرناک ہولناک اور تکلیف ناک وقت ہوندا ہے تکلیف دا لمحات ہوندے نے فرمایا کرتے سن کے لوگوں دنیا آخرت دے اندر اسے بندے نے اتنی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوتی جتنا خطرناک اور تکلیف والا معاملہ موت دے وقت پیش آتا ہے اللہ اکبر اللہ خود دیکھیے صحیح البخاری اٹھا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دا آخری وقت ہے میرے محبوب علیہ السلام نے کول ایک پیالہ ایک برتن پانی دے میرے محبوب اس پانی دے برتن دے اندر ہاتھ پیر لگا دینے بگو کر کے کدی اپنے چہرے تے لگا رہے نے کدی اپنے جسم تے پھیر رہے نے اللہ اکبر آپ دے اوپر ایک چادر لٹائی چادر ڈال دیتی گئی ہے کدی میرے محبوب موت دا وقت قریب ہے نا میرے محبوب علیہ السلام دی موت دی کفیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علم دے اندر ہے نا جس دن میرے پیر محبوب علیہ السلام اس دار فانی تو پوچھ کر کے اللہ دی جنت مہمان بنے سوار کا دن سے اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ مبارک سے اس حجرے دے اندر جس حجرے دے بارے میرے محبوب نے فرمایا میرے منبر تو لے کر کے میرے حجرے تک دا حصہ اللہ دی جنت دے وچوں ایک جنت دا ٹکڑا ہے اس حجرے دے اندر میرے محبوب دا آخری وقت گزر رہے ماں جی فرماندیاں نے آپ اپنے ہاتھ پانی دے اندر بھگو کر کے اپنے چہرے تے پھیر دینے اللہ اکبر اللہ اور کی فرماندے نے سبحان اللہ ان للموت سکرات سبحان اللہ ان للموت سکرات اللہ پاک اور جڑی یہ سکرات موت دی سختی بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے میرے پیغمبر فرما رہے نے میرا ویر میرے پیغمبر فرما رہے نے ماں جی فرما دیا نے آپ دی حالت اور کفیت کدی آپ کپڑا اپنے چہرے تے لیندے نے تلخی دی وجہ تو کدی کپڑا ہٹا دیندے نے اے حالت اور کفیت ماں جی فرماندیاں نے میں سمجھیا کرنی سا کہ نیک بندیاں تے موت دے وقت سختی نہیں آتی میں سمجھیا کرنی سا میرا یہ عقیدہ سی میرا یہ خیال سی لیکن میں اپنے محبوب دی دنیا تو آخری سفر تو ویکھیا تے ایک کفیت ویکھ کر کے میں اپنے ذہن چ یہ خیال کر دیتا ہے اگر آمنہ دلال دی موت دی کفیت اتنی سخت ہے پھر دنیا کے کیڑا بندہ جڑی موت دی سختی تو بچ سکے موت دی ہولناکی تو بچ سکے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دا وقت قریب ہے اکھاں چوان سجاری نے پوچھن والے پوچھنے نے حضرت کیوں پریشان ہو تو کیا تسی پیغمبر دی صحبت اختیار نہیں کی تھی تسی کیا پاک پوری زندگی اللہ دے دین واسطے وقف نہیں کی تھی کیا لگے ٹھیک ہے وقف کیتی ہے میں اللہ دے ہاں امید بھی ہے روندے کیوں پہ ہو کیا لگے سفر بڑا لمبا ہے سامان بڑا تھوڑا ہے سفر بڑا لمبا ہے سامان بڑا تھوڑا ہے قبر دی زندگی بڑی لمبی ہے عالم برزخ دی زندگی بڑی لمبی ہے سامان بڑا تھوڑا ہے حالانکہ وہ صحابی ہے جی سیرت دے اندر میں پڑھے ہے گھر دے اندر صرف 3 افراد سن ساری رات نو 3 حصے وچ تقسیم کیتا ہویا سی ایک بندہ پہلے ایک حصہ رب دا قرآن پڑھدا وہ سو جاندا پھر دوسرا اٹھ کے پڑھدا پھر تیسرا اٹھ کے پڑھدا حتیٰ کہ ساری رات گھر دے 3 افراد پوری زندگی ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیتے لیکن موت دا وقت قریب ہے فرما رہے ہیں کہ سفر بڑا لمبا ہے سامان بڑا تھوڑا ہے اگر اسی بھی زندگی دے اندر نظرہ جڑائی ساڈی تے ساری زندگی ہی دنیا ہی کٹھی کرن دے اندر گزر رہی ہے ساڈی تے ساری زندگی ہی دنیا دی دل فریبیاں دے اندر گزر رہی ہے ساڈی تے ساری زندگی ہی ساڈا تے سارا وقت ہی ساڈے تے صبح و شام ہی ساڈے تے سارے گھنٹوں لیل و نہاری دنیا دے واسطے گزر رہے نے او لوگاں دی گل کر رہا جنہاں نے ساری زندگی دے سانساں اللہ دے دین واسطے وقف کیتے سن موت دے وقت انہاں دے کیسے الفاظ سن ساسی بھی دیکھئے کہ ساسی اپنی آخرت واسطے کیا تیاری کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
بہتی دی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قبر دے منظر نو یاد کر کے اتنا رویا کرتے سن۔ بہتی دے اندر روایت موجود ہے، رخساراں دے اندر دو سیاہ لکیراں پہ گیا سن۔ موت نو یاد کر کے، قبر نو یاد کر کے، قبر نو یاد کرتے تے رو کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ میرے کو آخرت واسطے قبر واسطے سامان نہیں ہے، اللہ میری حفاظت فرمائی۔ آج تو اور میں اس قبر دے بارے اتنے بے فکر کیوں ہو گیا؟ حالانکہ تینوں بھی پتہ ہے اس قبر دے اندر تو بھی جانے، تینوں بھی پتہ ہے اس قبر دے اندر میں بھی جانے، تینوں بھی اس بات کا علم ہے۔ دوست احباب رشتہ دار ماپے بہنا بھائی دوست کوئی بھی اس جگہ کے دوبارہ پتہ لین بھی نہیں جانتا۔ کسی اہل دل نے اپنی زبان دنر ترجمہ کی ہے دفن کے وقت کہا دوستوں نے ہم کیوں خراب کا حال جانے، یہاں تک تو آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ اللہ اکبر۔ دوستاں نے، بھائیاں نے، رشتہ داراں نے چار پائی نو کندھے تے چھپ کر کے قبرستان تک پہنچائے، بڑا ادب کیتے، کندھیاں تے چھپ کر کے لے آئے نے، لیکن اتنے رکھ کر کے اللہ اکبر اللہ کسی اہل دل نے یہ بھی بات کہی دفن کے وقت اللہ اکبر کیوں نہیں کسی نے کیا ان پہ خاک نہ ڈالو، یہ نہ آئے ہوئے ہیں سارے دے سارے بچ بچ کے ایک دوسرے تو بڑھ چڑھ کے مٹی ڈال رہے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے میرا ویر منا ہوں مٹی دے تھلے تے نور مینوں بھی دفن کر دیتا جائے گا، اتھے کوئی بھی کم نہیں آئے گا، اتھے ساڑھے نیک عمالی کا مان کے موت کا منظر بڑا سخت منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا دی دل فریبی دے اندر، دنیا دی چہل پہل دے اندر، دنیا دی زیب و زینت دے اندر، دنیا دی رنگ و بو دے اندر، دنیا دے اللہ اکبر رنگینیاں دے اندر کھو کر کے اپنی آخرت نو نہیں بلانا چاہیے، اپنی موت نو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت نو یاد کریا کر۔ اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا ہے نماز دے اندر ہر نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کا سلام اس وقت تک نہ پھیرے جدو تک کہ چار چیزاں تو پناہ نہ منگل رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وفتنة القبر، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب نے دعا سکھائی مختلف الفاظ دے نال، مختلف احادیث دے اندر الفاظ الگ الگ موجود نے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا نمازی نو چاہیے ادو تک سلام نہ پھیرے جدو تک کہ پناہ دیا دعا نہ منگ لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بات ہو رہی سی کہ موت کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے۔ یہ وقت تیرے تے بھی آئے گا، میرے تے بھی آئے گا۔ اس وقت کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں، اس وقت کو نجات دینے والا بھی نہیں۔ اس وقت دے اندر بندے دے نیک اعمال ہی کمان گے۔ اگر کوئی بندہ برا ہویا بس چند بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہنا۔ 12 بجے تک انشاءاللہ میری کوشش ہے میں اپنے موضوع کو ختم کر دیا۔ برا بندہ، بد بندہ، بد کردار بندہ، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ رکھنے والا، اللہ کے دین کی کوئی جگہ نہ رکھنے والا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، جنہیں اپنے دل نو ہی اپنا رب بنا لے، جو دل دے اندر آندا ہے کردا ہے۔ مومن بندے دا مزاج نہیں ہے، مومن بندہ پابند اللہ اور اس کے رسول دا، مومن بندہ پابند اللہ اور اس کے رسول دے حکم دا۔ جڑا بندہ اپنی زبان تو ہی کہندا ہے مینوں کسے دی کی پرواہ ہے، یہ جملہ کسے مومن بندے دا نہیں ہے۔ مومن بندہ تے ہے جس بارے میرے محبوب نے فرمایا مومن بندے واسطے ان اللہ اکبر السجن الدنیا المؤمن، میرے محبوب نے فرمایا مومن بندے واسطے دنیا
دنیا ایک قید خانے قید خانے دی مثال کیوں دیتی جویں قید خانے دے وچ قیدی نو اپنی مرضی کرنے دا اختیار نہیں ہوتا وہ پابند ہوندا ہے جویں اودے نال کیتا جائے انہاں دے رحم و کرم تے ہوندا ہے اللہ دا نیک بندہ مومن بندہ بھی اللہ اس دے رسول دے حکماں دا پابند ہوندا ہے جویں اللہ اس دا رسول چاہے اینو زندگی انج گزارنی پیندی ہے آئیے توجہ فرمائیے جڑا برا بندہ ہے جڑا دنیا دے اندر پرواہ نہیں کردا جدے دل دے اندر جدو دل و دماغ دے اندر اللہ اس دے رسول دے حکماں دی کوئی پرواہ نہیں ہوندی قاری قرآن دی تلاوت کردا ہے اے ذرا پرواہ نہیں کردا اللہ اکبر آزانا اے دے کھن دی سماعت میں ٹکراندیاں نے لیکن اے دے تے اثر نہیں ہوندا ہن تسی مسجد دے اندر موجود ہو میرے ویرو کتنے ہی بندے اس وقت بھی چوکاں دے اندر موجود ہون گے چرستیاں دے اندر موجود ہون گے کوئی کسے دی بیٹھک دے اندر کوئی کسے دی حویلی دے اندر کوئی پرواہ نہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارن دے عادی بن چکے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنی من مرضی کی زندگی گزارنے والا ہے اللہ اکبر مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے بلکہ حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں اپنی عزت دی قسم ہے اپنے جاہ و جلال دی قسم ہے دو امن تے دو خوف ایک جگہ تے اکٹھے نہیں ہو سکتے مستدرک حاکم ابن حبان کی روایت ہے میرے محبوب نے فرمایا دو امن دو خوف ایک جگہ تے اکٹھے نہیں ہو سکتے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے محبوب جی اے تے کتنی مراد ہے میرے محبوب نے فرمایا جنہیں دنیا دے اندر امن دے نال زندگی گزاری من مرضی کی زندگی گزاری کل قیامت دے دن بھی امن مل جائے ہو نہیں سکتا سمجھ آئی تے جنہیں دنیا دے اندر خوف نال زندگی گزاری دو خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے انہوں کل قیامت دے دن کوئی خوف نہیں ہوئے گا انہوں قبر دے اندر کوئی خوف نہیں ہوئے گا فیصلہ خود کر لیجئے امن نال زندگی گزارنی ہے یا خوف نال زندگی گزارنی ہے رب دا قرآن کہتے ہیں تتجافا جنوبکم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ تو ڈرنے والے بندیاں دے پہلو انہاں بستریاں تو جدا رہتے ہیں اللہ تو ڈرنے والے بندے سکون دی نیند نہیں سو سکتے اللہ تو ڈرنے والے بندے اذان سننے تو بعد اپنے گھراں دے اندر نہیں بیٹھ سکتے اذان سن کر کے اللہ دی گھراں دے حکم نہ کرنے والے بندے امن و سلامتی نال زندگی گزار رہے پھر یاد رکھیا جی اس حدیث نو طالب علم نے حوالہ دیتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں اپنی عزت دی قسم اپنے جاہ و جلال دی قسم دو امن تے دو خوف برابر اکٹھے نہیں ہو سکتے جڑا دنیا دے اندر اللہ تو ڈر کے زندگی گزارے گا کل نو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا جڑا دنیا دے اندر امن نال زندگی گزارے گا کل وہ امن نہیں ملے گا ضرور ڈردا ہوئے گا آئیے جڑا پورا بندہ اپنی مرضی دی زندگی گزارنے والا دنیا دی زندگی انہیں سمجھیا یہ دنیا دی زندگی تے جانور بھی گزار رہے ہیں دنیا دی زندگی تے ساری مخلوقات ہی گزار رہی ہے اللہ اکبر تیرے اور انہاں دے اندر فرق کیا ہے کہ جب تیرے سامنے تے اللہ نے عقل سلیم دے نال نوازے سمجھ عطا کی اللہ پاک نے میں تے کہا کرنا اکثر اللہ دے بندیوں بندہ اندھا دو قسم دا ہوندا ہے ایک بندہ اکھاں تو اندھا ہوندا ہے ایک بندہ دل تو اندھا ہوندا ہے میں اپنے کولوں نہیں کہیا اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ اللہ پاک فرماتے ہیں کئی بندے انجدے ہوندے نے انہاں دے دل اندھے ہو جاندے نے اکھاں اندھیاں نہیں ہوندیاں لا تعمل الابصار الفاظ قرآن دے غور کیجئے لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اللہ فرماتے ہیں اکھاں اندھیاں نہیں ہوندیاں دل اندھے ہو جاندے نے کیڑے دل اندھے ہوندے نے اللہ فرماتے التی فی
الصدور جو سینیاں دے اندر دے جدو سینے دے اندر جو دل اندھا ہوتا ہے ادو کی ہوتا ہے اکھاں انیاں ہو جان اللہ دی قسم اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا میرے محبوب غزوات دے اندر جاندے اپنے پیچھے مسلح تے کھڑے کر کے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو کھڑا کر کے چلے جاندے حالانکہ اکھاں تو نبی نے سن زندگی تے انہاں بھی گزاری لیکن بندہ اکھاں تو اندھا ہوئے گزارا ہو جاتا ہے دل دا اندھا نہ ہوئے اگر میں یہ بات بلا ٹوک کہہ دیا اللہ دی قسم جڑے اذان سن کے نہیں آندے بے شک وہ اکھاں تو اندھے نہیں وہ دل تو اندھے ہو چکے نے اللہ دی قسم جڑے قرآن سن کے جنہاں تے دلہ تے اثر نہیں ہوتا وہ اکھاں تو اندھے نہیں تو ہانوں بھی نظر نہیں آندا اکھاں انہاں دیا کم کر دیا نے لیکن دل دے اندھے ہو چکے نے اور میرے محبوب نے فرمایا اللہ دی سخت ترین بندے دے اوپر سزاواں دے وچوں ایک اے سزا ہے کہ اللہ پاک او دے دل نو سخت کر دیندے نے دل نو اندھیاں کر دیندے نے دعا کریا کر میرے محبوب اسے واسطے کثرت نال دعا کرتے سن آ فرمایا کرتے سن یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دینک دلاں نو پھیرنے والیا میرے دل نو اپنے دین دی طرف پھیر دے پتہ کی چلیا اکھاں بھی انیاں ہوندیاں نے دل بھی انے ہوندے جڑا اکھاں دا انا ہوندا ہے او بصارت انا ہوندا ہے جنوں نبینا کہنے او دی بصارت نہیں ہوندی جڑا دل دا انا ہوندا ہے او بصیرت تو انا ہوندا ہے او دی اکھاں ویکھ تے رہیاں ہوندیاں نے لیکن سمجھ نہیں آ رہی اذان سنتے تے سارے ہی نہیں لیکن اس اذان دے مقصد نو اس بلاوے نو سمجھن واسطے دل دا زندہ ہونا ضروری ہے دل دیاں اکھاں دا ہونا ضروری ہے جنہاں نو نہیں مسجد دے اندر آنا نصیب ہوندا اذان دا اثر نہیں ہوندا خطبہ جمعہ دے اندر میں کی سمجھنا ہزاراں مرتبہ تقریر نماز دے موضوع تے ہوندی ہے لیکن بے شمار بندے پھر بھی بے حالانکہ جمعے چاہتے ہیں اگے پیچھے نماز ہے یہ کی مطلب ہے اکھاں انہاں دی ہے نے کان ہے نے سنتے نے دماغ ہے نے لیکن سمجھنے دی قوت اللہ نے عطا ہے مسئلہ جیڑا ایسا دل رکھنے والا بندہ ہے ادا قبر وچ جدوں جاندا ہے اودی موت دے مناظر کی نے سورۃ الانعام دی آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ولو ترائی الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق ان کنتم عن آیاتہ تستکبرون اللہ پاک فرماتے ہیں جدوں پورے بندے دی روح کٹن دا وقت آندا ہے اللہ فرشتے کہ او دی روح جسم دے اندر چھپ رہی ہوندی ہے اللہ دا قرآن کہتا ہے بدنازیات غرقا اللہ دے ایسے فرشتے نے جو جسم دے اندر ڈبکی لگا کر کے ایدی جسم دے وچوں روح کھینچ کر کے باہر لے آتے نے ایدی روح اندر چھپ رہی ہوتی ہے اینو اپنا ہونا اگلا وقت نظر آ رہا ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اللہ دے فرشتے جڑے ایدی روح قبض کرنے واسطے آتے نے ایدے چہرے تے مار رہے ہوتے نے تینوں اور مینوں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن پورے بندے دی روح قبض کرنے والے فرشتے دے متعلق اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ایدے چہرے تے مار رہے ہوتے نے فرشتے ایدی پیٹھ دے اوپر غرز مار رہے ہوندے نے اور ایدی روح نو کھینچ رہے ہوندے نے اور کہہ رہے ہوندے نے کہ آج تینوں عذاب الخونی تینوں ایک دردناک عذاب دے وچ تینوں سٹ دتا جائے گا تینوں ہمکنار کیتا جائے گا اللہ دے عذاب دے اندر تینوں مزے چکھائے جان کے کیوں تو او گلا اللہ دے بارے کہندا ہے تو کہندا ہے جویں ساڈے ہاں بڑی اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا سخت بھی ہے اللہ بڑا شدید العقاب بھی ہے ان ربک لبالمرصاد بھی اللہ ہے اللہ بڑا جدو اللہ حساب لے گا سختی دے نال جدو اللہ پوچھے گا زندگی دیتی سی گزاری کیتے جوانی دیتی سی کھپائی کیتے مال دیتا سی صرف کیتے کیتے علم دیتا سی عمل کتنا کیتا ہے یہ اللہ نے پوچھنے نے سوال یہ کنے پوچھنے نے سوال اللہ نے پوچھنے نے اتھے کو اللہ تو بڑا مہربان اللہ پاک نے پہلے دسیا یہ سوال میں پوچھنے نے یہ تیاری دنیا چ کر دیا یہ روح قبض کی جا رہی ہے اتنے ہولناک طریقے نے یہ روح قبض کر لی
گندے جہنم دے وچوں ایک لباس لیا کے ٹاٹ لیا کے وہ دے وچ لپیٹی تے فرشتے آسمان دنیا تک لے کے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, آسمان دے دروازے نے, آسمان دے تسی وہ حدیث سنتے رہندے ہو نا کہ جدوں رمضان آتا ہے آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے. آج کل وہ دروازے کھلے. اے اللہ اسی جو بھی گلاں کر رہے ہیں ساڈی اپنے انہاں دروازیاں دے ذریعے اپنی ذات تک پہنچا, اور اے اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف. اللہ اسی تیری رضا واسطے بیٹھے ہیں, اللہ اسی تیری خوشنودی حاصل کرنے واسطے بیٹھے ہیں, اللہ اسی تیری محبت دین کر بیٹھے ہیں, اللہ اسی تیرے عذابوں کو ڈرنے ہیں. اللہ ساڈے اندر ہمت سخت نہیں ہے کہ تیرے عذابوں کو برداشت کر سکتے. اللہ ساڈے اعمال ایسے نہیں کہ اسی کوئی بھی عمل تیری بارگاہ وچ پیش کر کے یہ کہہ سکیے کہ اللہ اے میرا عمل مینوں معاف کر دے. ساری زندگی چ سانو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا. اللہ ساڈے نال معاملہ رحمت والا فرما. اللہ سانو حساب و کتاب دے اندر نہ پائی. اللہ ساڈا واسطے ساڈا حساب و کتاب آسان کر. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ جدوں پہلے دروازے تے لے جائی جاتی ہے, دروازہ بند ہوا, پوچھا جاتا ہے کہ روح لے کے آئے فلاں دن فلاں دن. جڑے آسمان دے دروازے تے فرشتے مقرر نے کہندے نے لے جاؤ ایدی روح واسطے اتے کوئی جگہ نہیں. ایدی روح نو اتھوں ہی فرشتے, یہ نہیں کہ ہنے وہ اتے نہیں لے جان دے تے کی کریے, اتھوں ہی فرشتے ایدی روح نو زمین تے سٹتے. اے سلوک ہوندا ہے برے بندے دا, اے سلوک ہوندا ہے برے بندے دا. آسمان تے چڑھن ہی نہیں دتی جاندی. رب رحمت تے تاں کرے نا کہ وہ دی ذات تک پہنچے, لیکن اتھے تک پہنچن واسطے تے دنیا دے اندر کوئی عمل ہی نہیں. یہ دی روح نو پھینک دیتا جاتا ہے قبر دے اندر. یہ کول پھر کیڑے فرشتے آندے نے؟ میرے محبوب نے فرمایا انہاں دیاں نیلیاں اکھاں, بڑی بڑی اکھاں, گائے دے سنگاں دی طرح انہاں دے دند ہون گے, زمین نو کھیڑدے ہوئے, اور انہاں دی آواز جویں بجلی کڑکدی ہے ایسی کڑکدار آواز ہوگی. اینو آ کے اٹھا لڑ گے, جدوں یہ دیکھے گا ڈر جائے گا, دہشت زدہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ کو سوال و جواب پوچھے جان گے, یہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, مینوں تے پتہ ہی نہیں, میں تے دنیا دے میلیاں چ رہا, دنیا دی تیاری چ رہا, مینوں تے انہاں دے متعلق کسے دسیا ہی نہیں. ہاں ہاں لا ادری, میں تے وہی گلاں کردا گیا جو لوگاں کول سندا سنادا رہا. تے نہیں دے واسطے پھر عذاب شروع ہو جانا. اللہ اعاذنا اللہ منا, اللہ سانو اس عذاب تو محفوظ فرمائے. پھر عذاب شروع ہو جانا. فرشتے سب تو پہلے جہنم دا بستر لیا کے دے نیچے, جہنم دا بستر, جہنم دا بستر. میرے محبوب نے فرمایا جو تہاڈی دنیا دی آگ کے جہنم دی آگ تو 69 درجے کم حرارت والی آگ کے, ایدا سیک جہنم دی آگ تو 69 گنا گھٹ سیک. ساڈے کول تے نہیں برداشت, سانو تے یہ دا تھوڑا جے چنگارا پہ جائے کہ سانو آبلے پہ جاتے ہیں, وہ نہیں کرتا. اللہ سانو محفوظ فرمائے. قبر دا بستر یہ دے جہنمی بستر یہ دے واسطے آگ دا لے آیا جاتا ہے. نا فرمان جنہیں اللہ اور اس نے رسول دے حکمہ دی پرواہ نہیں, خالی جنہیں دوسرے مسلمان کہتے رہے, یہ بھی کہتا رہے. پھر یہ دے واسطے لباس بھی جہنم دا ہوئے گا. وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ, فرشتے جہنم دا لباس پہنا, جہنم دا بستر. اور وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا النَّارِ, جہنم دی طرف ہوئی دی قبر دے اندر ایک کھڑکی کھول, جہنم دی طرف کھول. پھر ایک پوری شکل دے اندر ایدہ آمال نوائی دے سامنے پیش, یہ انہوں بیت کے ڈرتا ہے, کہتا ہے دھارنا دنیا دے اندر جو کارستانیاں کاتیاں نے انہاں سارے کو اکٹھا کر کے میں بڑھیا, ان قبر دے اندر بھی میں تیرے نال, اور جدو اتھو نکلے گا کہ بھی تیرے نال ہی. تو اللہ دی مخالفت کرتا ہے, اللہ دی دیتی ہوئی نعمتہ تو اللہ دی مخالفت کرتا ہے. ہاتھ اللہ نے دیتے اللہ دے حکمت خلاف, اکھاں اللہ نے دیتیاں جویں قرآن پاک سورہ ملک دے اندر تسی سنتے رہتے ہو نا, اکثر میری ماما بہناں نوں سورہ ملک بلکہ کئی نمازیاں نوں سورہ ملک بڑی آسانی نال یاد ہوندی ہے, اون دے اندر الفاظ ہے نے نا,
کہ جہنمیاں نوں جدوں پوچھیا جائے گا تسی جہنم وچ کیوں آئے ہو تے او کی کہن گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اسی کاش کہ اسی دنیا دے اندر سنیا ہوندا قالوا او کہن گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اگر اسی دنیا دے اندر گلاں سن کے اپنے پلے پائیاں ہوندیاں اوتھے بڑے کہن والے سن کہ یار نماز پڑھیا کر اسی ٹال مٹول کر دیندے سن لوگ کہتے سن یار حرام دی کمائی نہ کر یہ حرام ہے یہ سودی کاروبار ہے یہ کشتہ دے کاروبار نے یہ جائز کاروبار نے بیمہ پالیسیاں یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ سن کے انسنی کر دیتا سی سنتا ہی نہیں سی بلکہ ایسی مجلس وچ بہندا ہی نہیں سی جتھے کو مت دی گل لبے تے پھر جہنم دے فرشتے جدو پوچھ رہے نے ایتھے کیوں آئے ہو جہنم وچ اوتھے کہندے ہیں لو كنا نسمع او نعقل پتہ کی چلیا اس آیت تو میں ایک نقطہ تہاڈی گوش گزار کرنا چاہنا اس آیت تو ایک نقطہ کہ نہ سننا بھی جہنم میں جان دا سبب یہی تے کہہ رہے ہیں نا کاش اسی سنیا ہوندا سمجھیا ہوندا نہ سننا کئی بندے ہوندے نے نا درس شروع ہوندا تے بعد اونوں سانوں کدی لوڑ ہے اسی اگے بخشی بخشوائی روح سانوں کی یہ روز یہی گلاں ہوندیاں نے روز یہی گلاں ہوندیاں نے اللہ تے اوتھے جہنمی فرشتے ڈرو کے پوچھ رہے نے جہنم وچ کیویں تے کہندے نے کاش کہ اسی سنیا ہوندا پھر کی کیتا ہوندا نسمع او نعقل سمجھیا بھی خالی سنن نال گل نہیں بنتی جو کچھ سنتے ہو نا میرے ویرو انہوں سمجھنے دی کوشش کریا کرو انہوں سمجھنے دی جدو سمجھو گے پھر انشاءاللہ انہاں دے وچوں نہیں ہوگے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ اسی سنیا سی نہ سمجھیا سی اگر اسی سنیا ہوندا سمجھیا ہوندا تے اج جہنمیاں چوں نہ سننا بہت اللہ دی رحمت ہے یہ تو اللہ نے اگر سنن دی توفیق دیتی ہے اور سانو سنان دی توفیق دیتی ہے تے بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے تسی یہ جو کان اللہ دی نعمت ہے وہ حق ادا کرو یہ اللہ نے یہ نعمت ایسے واسطے عطا کی ہے کہ انہاں کنا دے ذریعے اللہ دی پکار سنو اللہ دے حکم نو سنو یہ اللہ نے اسے واسطے عطا کی ہے کہ یہ اللہ دے کلام تے برے بندے واسطے جہنم دا لباس جہنم دا بستر جہنم دے دروازے اور جہنم دی طرف برے اعمال دی شکل دے اندر ایک انہاں واسطے نامہ اعمال پیش کر دتا جاندا ہے جدی انسانی شکل ہوندی ہے خوفناک ہوندی ہے اور اینو اللہ اکبر جنت دکھائی جاتی ہے اینو کہا جاتا ہے اگر تو نیک ہوندا تے تینو اس جگہ ملنی سی لیکن تیرے عملاں نے تیرے تو اس جگہ نو دور کر دیتا ہے ہن تیرے واسطے اے جہنم میں اے اللہ دے عذاب نے اے ہول ناکیاں نے اے تباہی و بربادی دا مقام ہی تیری ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ نے تیرا مقدر بنا دیتا ہے ایدی وجہ یہ ہے کہ دنیا دے اندر جو اللہ پاک نے تینو استعداد نعمت عطا کیتی ہے سن کان دیتے سن اکھاں دیتی سن دماغ دیتا سی دل دیتا سی ہاتھ پیر دیتے سن تینو یہ ساری چیزاں سمجھن واسطے دیتی سن نعمتاں دا فائدہ اٹھان واسطے دیتی سن تو انہاں تو فائدہ نہیں اٹھایا آج یہ ساری دی ساری چیزاں تیرے خلاف گواہی دے رہی ہیں یہ جہنم قبر دے اندر بھی اس نے برا سلوک ہے پھر جدوں اور قبر دے اندر یہ واسطے ایک حدیث وچ میں پڑھیا 100 سب مقرر کر دیتے جاندے 100 سب اور اس سب دے بارے میرے محبوب نے فرمایا میرے محبوب فرماتے ہیں اگر انہاں دے وچوں ایک سب بار پھونک مار دے تے دنیا دے اوپر جتنا بھی سبزہ سارا جل کے اے ایمان بنتا تے اے موازنہ ہو گیا مختصر جیا تے پتہ چل گیا نیک بندے دی موت کیسی ہے نیک بندے دی قبر کیسی ہے نیک بندے دی برزخ دی زندگی کتنی پیاری ہے جدو برزخی زندگی اتنی پیاری ہے تو انشاءاللہ آگے بھی اور نیک نام ہے ہمارا جڑا خوبصورت شکل دے اندر قبر چو نیل لے کے نکلے گا اور انہوں اللہ دے میدان محشر دے اندر پہنچائے گا پھر اللہ دی رحمت یہ دے واسطے اللہ دی رحمت کا نزول ہوئے گا کہ انشاءاللہ قبر تو ہی بلکہ موت تو ہی نیک بندے کو دیا اللہ دی نعمتاں ملنیاں شروع ہو جاندیاں نے قبر دے وچوں بھی موت تو ہی شروع اور برے بندے نو موت دے وقت تو ہی سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ سزا قیامت تک جاری و ساری رہے گی برے بندے واسطے اور قیامت دے دن قبر چوں اٹھا کے پھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم مسیح کر دیتا جائے
فرمائے گا. یہ چند باتاں سن جو قبر دے حوالے نال فکر آخرت دے حوالے نال جناب دی خدمت دے اندر گوش گزار کیتیاں. میری اللہ کے درد دل دے نال دعا ہے کہ اللہ پاک یہ چند جو جملے میں کہے اور میرے اللہ نے مجھے یہ کہنے دی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ دے اندر جو تہاڈے ذہن دے اندر بات آئی, سمجھ دے اندر بات آئی, تسی سمجھے اس بات نو, یقیناً اللہ دی طرف خاص رحمت ہے. اگر میں نہیں سمجھا سکیا یہ دے اندر میری اپنی خامی ہے. اللہ اوتے تو درگزر فرمان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. صاحبہ سے دعا فرماؤ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی, ایمان والی, نیک اعمال والی لمبی زندگی آمین. 10 منٹ کا وقفہ ہے, وضو وغیرہ کر لو, اس بعد انشاءاللہ پھر قیام اللیل ملے گا اور اس بعد سالہ